صلی اللہ محمد علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. دعا ہے کہ خالق محمد و اہل بیت محمد آج کی ہماری اس ذکر کو، آج کی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ مشیتی میں، بارگاہ عزت میں، بارگاہ اعزدی میں قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ ہمارا گفتگو کا سیشن، آج کی یہ ہماری ذکر کی محفل بتذکرہ ظہور سرکار امام محمد باقر علیہ السلام اس مناسبت سے ہے. تو اس مناسبت سے میں اپنی جانب سے، چینل ولایت علی 313 کی جانب سے، سید انتصار شاہ صاحب کی جانب سے تمام دنیا میں بسنے والے مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے اس جشن کی مناسبت سے میں بالخصوص دیکھنے والے، سننے والے تمام مومنین کی اپنی شاہ صاحب کی جانب سے سرکار ولی العصر کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ، اس التماس کے ساتھ کہ اس چینل کے متعلقین، اس چینل پہ آنے والے خطبہ، علماء، ذاکرین، اس چینل کو دیکھنے والے، اس چینل کے ذریعے ذکر آل محمد کو سننے والوں کی تمام ہی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. گفتگو کا مرکز و محور اس شہنشاہ کی ذات ہے جن کا نام بالکل وہی ہے جو رسول کا نام ہے. آپ اگر 12 آئمہ کو دیکھیں اور چہاردہ معصومین کی فہرست کو دیکھیں تو سرکار ختمی المرتبت رسولوں میں محمد ہے، اور یہ وہ امام ہے جو آئمہ میں پہلا محمد ہے. جی قبلہ جی. رسالت ختم ہوئی اس میں محمد کے ساتھ، امامت کا آغاز ہوا اس میں علی کے ساتھ، پھر اس میں علی تکرار ہوا چوتھے امام کے نام کے ساتھ، اور پھر 5ویں شہنشاہ، یہ 12 میں پہلے محمد. ویسے تو یہ حدیث متواتر ہمارے ہاں عقائد میں ہے کہ فرمان ہے کہ ہم سب کے سب محمد. یقیناً امیر المومنین بھی محمد ہیں، سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سرکار حسین کریم کربلا، سرکار علی ابن الحسین، لیکن اس میں محمد جو استعمال ہوا وہ اس معصوم کے نام کے ساتھ. پھر سب سے اگلی بات جو معتبر ہوئی، مشہور ہوئی، کہ جب کسی کے پاس بہت بہترین نام ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور نہیں ہوتا. اب یہ نام سے بڑھ کے نام کوئی نہیں، یہ خالق کا تجویز کردہ نام تھا، یہ اللہ کا پسندیدہ نام تھا. لیکن سرکار محمد باقر العلوم نے اپنی ذات کو اپنی صفات سے ایسے منوایا کہ آج ان کو ان کی اس صفت، اس کنیت، اس لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. جب آپ کے پاس لقب آتا ہے تو وہ لقب ہوتا ہے، جب القاب دیے جاتے ہیں تو القاب دیے جاتے ہیں کسی کے وصف یا کسی کی خاصیت کی بنیاد پہ. مولا امیر المومنین علی ہیں، شیر خدا ان کا لقب ہے، اسد اللہ ان کا لقب ہے. یہ تمام وہ القابات ہیں جو امیر المومنین کو ملے. امیر المومنین میدان جنگ میں گئے تو امیر المومنین کا اسد اللہ لقب آیا. امیر المومنین مسند علم پہ آئے تو امیر المومنین کے لیے باب العلم آیا. لیکن یہ لقب ہمیشہ تب پہچانے جاتے ہیں جب صفت ظاہر ہوتی ہے. جب آپ کے پاس اسم بڑا معتبر ہو تو اس وقت کو نیت ہو یا لقب ہو، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور معتبر اسم آگے آ جاتا ہے. لیکن آج پوری دنیا میں جب بھی اس امام کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس امام کو ان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. سرکار باقر. باقر کس کو کہتے ہیں؟ باقر کا لغوی معنی یہ ہے کہ شگافتہ کر دینے والا، پھاڑ دینے والا.
جب ہم نے یہ لغوی معنی کو امام کی ذات میں آ کے دیکھا کہ میرے مولا کی ذات میں یہ معنی جو ہے، یہ لقب جو ہے وہ کہاں استعمال ہوا، تو تمام علماء کرام نے، تمام مورخین نے یہ لکھا، آئمہ کی حدیث کے ساتھ یہ لکھا کہ آئمہ سے جب پوچھا گیا، بعد میں آنے والے اماموں سے جب پوچھا گیا کہ پانچویں شہنشاہ کا لقب مبارک باقر کیوں ہے، فرمایا اس لیے کہ انہوں نے علم کے سینے کو پھاڑ دیا تھا، جی ہو قبلہ جی، علم کو شگافتہ کر دیا تھا اور علوم کو ظاہر کر دیا تھا، وہ علم جو چھپے ہوئے تھے، وہ علوم جو چھپے ہوئے تھے۔ اب اگر ہم اپنے 12 آئمہ کی پوری سوانح حیات کو دیکھیں تو ہمارے پہلے 3 امام ہوئے ہیں جنہوں نے ماننے والوں کو صرف عقائد بتائے۔ امیر المومنین نے امام حسن مجتبی اور امام حسین، زیادہ تر ان کی زندگی میں عقائد ملتے ہیں، نظریات ملتی ہیں، فکر ملتی ہے، لیکن جب ہم چوتھے امام کی زندگی میں آتے ہیں تو انہوں نے ربوبیت کے آگے جھکنا اور عبادت کا سلیقہ سکھایا۔ اب یقیناً امیر المومنین، ان کی بہت سے فرامین، بہت سے خطبات توحید پہ، اللہ کی عبادت پہ، لیکن زندگی کا جو مکمل محور تھا، نظریات تھے، فکر تھی، شعور تھا، باطل کے سامنے قیام تھا، حکمت تھی، تدبر تھا۔ پھر اس کے بعد سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام پوری زندگی میں جو نمایاں پہلو، حکمت، کہ فتنوں کے دور میں، مشکل ترین دور میں نظام امامت کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ پھر تیسرے امام آئے سرکار امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے تو پھر فکر کو وہ بلندی عطا کی کہ اس کے بعد فکر کو پرواز کی ضرورت نہ پڑی۔ آپ نے باطل کے سامنے، دشمن حکومت کے سامنے ڈٹ جانا دیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے امام جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب عقائد کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہو چکی ہے، اب لوگوں کے، ہمارے ماننے والوں کے عقائد بہتر ہو چکے ہیں، تو اب انہوں نے اللہ کی عبادت سکھائی۔ اگر ہم آئمہ کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہاں پہلے عقیدہ ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر عبادت سکھائی جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے کہ پہلے عبادت ٹھیک کرواؤ پھر عقیدہ سکھاؤ۔ لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ بیج ہے، عمل اس کی فصل ہے۔ اگر عقیدہ اچھا نہیں ہوگا تو عمل اچھا نہیں ہوگا، اگر بیج اچھا نہیں ہوتا تو فصل اچھی نہیں ہوتی، عقیدہ اچھا نہیں ہوتا تو عمل اچھا نہیں ہوتا۔ اگر عقیدہ علی کی ولایت پہ شک ہے تو نماز کا فائدہ کیا، اگر عقیدہ آل محمد کی عصمت میں شک ہے تو پھر روزے کا فائدہ کیا، اگر عقیدہ اہل بیت کے اختیارات میں شک ہے تو حج کا فائدہ کیا۔ یہ تمام عبادات اس صورت میں پوری ہو سکتی ہیں جب عقیدہ بہتر ہوگا۔ بے شک جب 5ویں امام کا دور آیا تو پھر میرے 5ویں امام نے، میرے شہنشاہ نے، وہ چھپے ہوئے علوم جو لوگوں سے دسترس سے دور تھے، جن کے بارے میں لوگ جان نہیں سکتے تھے، انہوں نے علم کی گٹھڑی کو کھولا۔ بڑا خوبصورت جملہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں اپنے سننے والے سامعین کو، دیکھنے والے ناظرین کو۔ انہوں نے علم کی بند گٹھڑی کو کھولا تھا، اسی گٹھڑی سے جعفر صادق نے بانٹا تھا۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ۔ وہ علوم، چاہے وہ علم کیمیا ہو، چاہے وہ علم طب ہو، چاہے وہ علم طبیعیات ہو، چاہے وہ علم ریاضی ہو، چاہے وہ علم الکلام ہو، علم الحدیث ہو، علم التفسیر ہو، دنیا میں جتنے مروجات علوم پائے جاتے ہیں، ان تمام علوم کی شاخ جا کے ملتی ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ دنیا نے، پوری دنیا کے ان علوم کے ماہرین یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اس علم کو جس سے سیکھا تھا اس نے امام صادق سے سیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابن القسم ہو، جابر ابن حیان ہو، یہ تمام وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو فزکس، کیمسٹری، ریاضی کے اصول دیے، وہ تمام امام صادق سے علوم لے رہے ہیں۔ اب یہ طے پا گیا کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی علوم رائج ہیں، ان تمام علوم کی جڑ جا کے امام صادق سے ملتی ہے۔ پھر اس امام کے دن پہ اس سے بہترین جملہ امام کی بارگاہ میں ہدیہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس جعفر صادق نے پوری دنیا کو سکھایا تھا، اس نے جس سے سیکھا تھا اسے باقر کہتے ہیں۔ جیو قبلہ جیو، سبحان اللہ۔ سرکار باقر علوم نے پھاڑ دیا، علم کے سینے کو ظاہر کر دیا، کھول دیا علم، وہ علوم جو دنیا سے چھپے ہوئے تھے، ان علوم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ میں آؤں گا امام کی
زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف، یہاں پر ناصبیوں کی طرف سے، نواسب کی جانب سے ایک اعتراض سوشل میڈیا پہ بڑا گردش کرتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شیعوں کے جو امام جن سے ان کی فقہ مرتب پائی، چھٹے امام، ان کا شجرہ جا کے کسی صحابی سے ملتا ہے، تو وہ صحابی سے امام صادق کا شجرہ ملانے کے لیے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق جو تھے وہ بیٹے تھے سرکار باقر کے، اور سرکار باقر العلوم جو تھے ان کا ننہال کا جو شجرہ تھا، ان کی والدہ جو تھی ام فروا، وہ بیٹی تھی قاسم کی، اور قاسم بیٹا تھا محمد بن ابی بکر کا، اور محمد بن ابی بکر بیٹا تھا اس صحابی کا، تو لہٰذا ننہال سے امام جعفر صادق جو ہے ان کی نسبت اس صحابی سے ملتی ہے، اور ددیال سے علی سے ملتی ہے، تو لہٰذا امام جعفر صادق کے پاس جو علوم تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ذات تھی، ان میں دو طرح کے پہلو پائے جاتے ہیں، ایک اس صحابی کی جانب سے اور ایک علی کی جانب سے۔ لیکن یہ سراسر جاہلیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ سرکار باقر العلوم جو ہے ان کی والدہ جو ہے ام فروا بیٹی تھی قاسم کی، قاسم بیٹے تھے محمد بن ابی بکر کے۔ محمد بن ابی بکر سے پیچھے بھی شجرہ لے کے نہ جانا، رک جاؤ محمد بن ابی بکر پہ۔ محمد بن ابی بکر کس کا بیٹا تھا اس پہ بحث نہ کرنا، یہ بتاؤ محمد بن ابی بکر حامی کس کا تھا؟ محمد بن ابی بکر نے اپنی پوری زندگی میں حمایت کس کی کی؟ محمد بن ابی بکر اگر تو اسی نظریات پہ کاربند تھا جو اسے اس کے والد کی جانب سے ملے تھے تو پھر مانو، پھر ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن محمد بن ابی بکر تربیت امیر المومنین کے گھر میں ہوئی۔ جناب اسما بنت امیس جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی، جناب جعفر طیار جنگ موطا میں شہید ہو جاتے ہیں، پھر یہ چلے جاتی ہے خلیفہ ابو بکر کے عقد میں، وہاں سے 22 جمادی الثانی کو اس کے جانے کے بعد یہ آ جاتی ہیں امیر المومنین کے عقد میں۔ جب یہ امیر المومنین کے عقد میں آتی ہیں تو ان کے پہلے شوہر یعنی کہ ابو بکر سے ان کی 3 اولادیں عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر اور کلثوم بنت ابی بکر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر بڑا تھا، ماں کے ساتھ نہ آیا، جبکہ محمد بن ابی بکر اور کلثوم بنت ابی بکر دونوں ماں کے ساتھ مولا امیر المومنین کے گھر میں آئے اور مولا علی کے گھر میں تربیت پائی۔ مولا امیر المومنین محمد بن ابی بکر کے لیے کہا کرتے تھے یہ صلب ابو بکر کا ہے لیکن بیٹا میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار محمد بن ابی بکر کی مکمل تربیت جو تھی وہ مولا امیر المومنین نے کی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی واضح پہلو دیں تو صرف ایک ہی بات سے ثابت ہو جائے گا، جنگ جمل میں محمد بن ابی بکر کس لشکر میں تھا؟ جیو قبلہ جی، محمد بن ابی بکر نے امیر المومنین کے قیام میں امیر المومنین کا کیسے ساتھ دیا؟ محمد بن ابی بکر کو جب مصر کے رستے میں شہید کر دیا جاتا ہے تو سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آج مجھے ایسا لگتا ہے میرا بازو کٹ گیا، تو لہٰذا محمد بن ابی بکر سے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، محمد بن ابی بکر پہ رک جاؤ اور محمد بن ابی بکر پہ رک کے بتاؤ کہ محمد بن ابی بکر کس کی حمایت میں تھے۔ یہ وہ ایک تاریخی پہلو تھا جس کا حوالہ دینا ضروری تھا، اور انشاءاللہ شاہ صاحب سے وعدہ ہے کہ اسی چینل میں ہم ایک پوری کی پوری گفتگو سرکار حضرت محمد بن ابی بکر پہ کریں گے۔ حضرت محمد بن ابی بکر کا کردار جو تھا، آل محمد کے ساتھ ان کی محبت، انس جو تھا، اس کو تاریخ سے ظاہر کریں گے۔ محمد بن ابی بکر کے بارے میں عدو آل محمد کا جو رویہ تاریخ میں رہا اس کو بھی آپ کے سامنے ظاہر کریں گے۔ آج گفتگو کا مرکز و محور ہے میرے شہنشاہ سرکار باقر العلوم۔ صرف باقر نہیں ہے، کیونکہ شہرت کی بنیاد پہ لقب کو صرف باقر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میرے مولا کا مکمل لقب جو ہے وہ باقر العلوم ہے، یعنی کہ علوم کو پھاڑ دینے والا، علم کے سینے کو کھول دینے والا۔ جیو قبلہ۔ اب زیادہ تر جو ہمیں حدیثیں ملتی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی سے، وہ ایک صحابی ہیں جابر ابن جوفی۔ جابر ابن جوفی جو ہیں ان سے زیادہ احادیث امام کی نقل ہوئی ہیں، جیسا امام صادق کی زیادہ احادیث ابو بصیر سے نقل ہوئی ہیں۔ اس طرح ہر دور میں ہر امام کے پاس کچھ ایسے خاص صحاب تھے، جیسے امیر المومنین سلمان مقداد اور ابو ذر سے، عمار یاسر سے، حذیفہ یمانی،
باقی تمام مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے انہیں علیحدہ انفرادیت اور علیحدہ ممتاز حاصل تھا۔ ایسے ہی ہر امام کے پاس کچھ ایسے خاص اصحاب ہوتے ہیں جن سے امام اپنی خاص حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم احادیث کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کی زیادہ تر احادیث جسے ایک صحابی نے نقل کی ہیں وہ جابر ابن جوفی۔ یہاں پر ایک حدیث میں نقل کرنے لگا ہوں، اسے سید احمد مستنبط نے اپنی کتاب میں لکھا اور اس کا ترجمہ مناقب اہل بیت کے نام سے ہو چکا ہے۔ اردو میں وہ کتاب دستیاب ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو اسے آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک حدیث درج ہے، وہ حدیث سنیے گا، اور وہ حدیث آج کے دور کے شیعوں کو سامنے رکھ کے آپ کو مومن کی اور منافق کی، محب کی اور دشمن کی پہچان میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ بعض جگہوں پر یہ حدیث بہت طویل انداز سے نقل کی گئی ہے، 5 یا 6 صفحات پہ نقل ہے، لیکن ہم اس کا مختصر جو ہے وہ جائزہ آپ کے سامنے لیں گے۔ جابر نے، جو مولا کا صحابی ہے، سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی، تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھ پر احسان کیا اور آپ کی معرفت عطا کی، آپ کی فضیلت کو میری طرف الہام کیا اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی مجھے نصیب فرمائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جب یہ سنا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے جو مجھے عطا کیا ہے، اگر اس کو برداشت اور تحمل کرنے والے میرے پاس ہوتے۔ اب یہ الفاظ سنیے گا، یہ امام کے بے عین ہی الفاظ میں نقل کر رہا ہوں اردو ترجمے کے ساتھ۔ خدا نے جو مجھے علم عطا کیا ہے، اگر اس کو برداشت اور تحمل کرنے والے میرے پاس ہوتے تو میں توحید، اسلام، دین اور شریعت کے آئین کو کلمہ صمد سے پھیلا دیتا، لیکن میرے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، حالانکہ میرے جد امیر المومنین کے لیے بھی ایسے اشخاص میسر نہیں تھے۔ اہل بصرہ کے فقیہ نے حضرت سے عرض کی، خدا کی قسم میں فقہا اور ابن عباس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، لیکن کبھی کسی سے میرا دل اس طرح اضطراب اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا ہے جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ امام نے اسے، اب امام بتا رہے ہیں کہ میرے پاس اشخاص نہیں ہیں، کاش میرے پاس لوگ ہوتے جن کو میں توحید کی، اسلام، دین اور شریعت اور آئین کے متعلق بتا دیتا، لیکن میں کیا کروں، ایسے افراد تو میرے دادا علی کو بھی نصیب نہ ہوئے تھے۔ امام نے عرض کی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تو کہاں ہوتا ہے؟ تو ولایت کے اس بلند ترین گھر میں جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان کے نام کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے۔ جب جابر نے کہا نا کہ مولا مجھے آپ کی معرفت ہے، میں آپ کی فضیلت اللہ نے مجھے الہام کی ہے، اب حدیث سنیے گا۔ امام نے جابر سے سوال کیا، جابر کیا تم جانتے ہو کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت کے 7 مرحلے ہیں۔ اسبات توحید، آپ کے پاس توحید کا ثبوت ہونا چاہیے۔ دوسرا، معرفت معنی کی شناخت۔ میں نے آپ کے سامنے گفتگو شروع ہونے سے پہلے جو حدیث پڑھی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے تو سمجھے کہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہاں محبت کا حکم نہیں ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام سے محبت نہ کی، جس نے اپنے وقت کے امام کو پکارا نہ، جس نے اپنے وقت کے امام سے دوستی نہ کی، یہاں معرفت کا حکم ہے۔ محبت بغیر معرفت کے کچھ نہیں ہے۔ یہاں امام محمد باقر علیہ السلام جابر کو معرفت بتانے لگے ہیں، وہ معرفت سنیے گا۔ امام نے فرمایا معرفت کے 7 درجے ہیں، معرفت کے 7 مراحل ہیں۔ پہلا اسبات توحید، دوسرا معنی کی پہچان، تیسرا ابواب کی شناخت، دروازوں کی پہچان، وہ دروازے جن کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ چوتھی، لوگوں کی شناخت۔ پانچویں، ارکان کی شناخت، وہ جو خلقت میں اہم مقام رکھتے ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ چھٹی، نقبہ کی معرفت، جو قوم کے سردار اور آقا ہوتے ہیں ان کی معرفت۔ ساتویں، نجبہ کی معرفت، جو نجیب یعنی کہ نجبہ، نجیب الطرفین یا پاک حسب بھی رکھتے ہیں اور پاک نسب بھی رکھتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا جابر تو جانتا ہے کہ اسبات توحید سے مراد کیا ہے؟
توحید کا ثبوت کیا ہے؟ جابر نے کہا مولا بیان فرمائیے۔ امام نے فرمایا جابر، اثبات توحید سے مراد اس خدائے ازلی اور پوشیدہ کو پہچاننا ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جبکہ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ اشیاء کا خالق ہے، ہر چیز سے واقف ہے، وہ ازل سے پوشیدہ ہے، جیسے خود اس نے اپنی تعریف بیان کی ہے، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا اس نے بیان کیا ہے۔ یہ ہے توحید کا ثبوت۔ امام نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ معنی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے توحید کے معنی کیا ہے؟ جابر نے کہا مولا عرض کیجئے۔ فرمایا ہم تمہارے درمیان توحید کے معنی ہیں۔ توحید لفظ ہے، ہم معنی ہیں۔ میں اس پہ حدیث کو رو کے تھوڑی سی وضاحت اپنے سننے والوں کے لیے کروں گا۔ کوئی بھی لفظ بغیر معنی کے زمانے میں پہچان نہیں رکھتا۔ اگر کہہ دیا جائے کہ گلاس، یہ انگلش میں بھی یہی لفظ ہے، اردو میں بھی اسے کثرت سے یہی استعمال کیا جاتا ہے، تو اب جب گلاس کہا جائے تو فوراً ذہن میں آیا جائے گا کہ ایک ایسا برتن جو پینے کے کام آتا۔ تو اس کا مطلب ہے گلاس اسم ہے اور اس کی پہچان کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ امام نے فرمایا ہم تمہارے درمیان توحید کے معنی ہیں۔ بے شک جیو قبلہ، کیا بات۔ اللہ کی پہچان، خدا کے وصف، خدا کی صفات، یہ سب کچھ جو بھی توحید کو سمجھنا چاہے وہ پہلے معنی کو سمجھے۔ خدا نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے خلق کیا ہے، یہ امام کی حدیث ہے۔ امام فرماتے لوگوں کے معاملات ہمارے سپرد کر دیے۔ اب یہ کوئی اعتراض نہ کرے یہ گفتگو سننے کے بعد یہ کہاں سے کہا جا رہا ہے۔ میں امام باقر کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ سرکار باقر العلوم فرماتے ہیں کہ خدا نے لوگوں کے معاملات ہمارے سپرد کر دیے۔ اب لوگوں کے معاملات کیا ہیں؟ رزق مانگنا، عزت مانگنا، اولاد مانگنا، زندگی مانگنا، صحت مانگنا، پریشانیوں کا خاتمہ مانگنا، قبر کی امان مانگنا، جنت کا حصول مانگنا۔ امام نے فرمایا یہ جتنے معاملات مخلوق کو ہیں یہ اللہ نے ہمارے سپرد کیے ہیں۔ یعنی امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خدا نے رزق بانٹنے کا بھی عہدہ ہمیں دے دیا ہے، زندگی اور موت کی ملکیت بھی ہمیں دے دی ہے، انسانوں پہ تصرف بھی ہمیں دے دیا ہے، اور جنت کا مالک بھی ہمیں بنا دیا۔ جیو قبلہ، ہم اس کی اجازت اور فرمان سے جو چاہیں وہ انجام دیں۔ جو اب یہ امام کے لفظ ہے، امام فرماتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ۔ ہمارا ارادہ ہی اصل میں خدا کا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اس نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے بندوں کے درمیان فضیلت عطا کر کے اپنی مملکت میں ہمیں حجت بتا دیا۔ اب یہاں سے اگلا حدیث کا حصہ سنیے گا جس کے لیے حدیث کو میں نے کھولا آپ کے سامنے۔ امام فرماتے فمان انکر شیئا، اگر کوئی ہمارے فضائل یا ہماری بات کا انکار کرے تو دراصل اس نے خدا کا انکار کیا۔ بے شک اس نے خدا کی آیات، خدا کے انبیاء اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ اے جابر، جس نے بھی خدا کو اس کے اوصاف کے ساتھ پہچان لیا اس نے توحید کا اثبات کیا، کیونکہ یہ اوصاف اس کے مطابق ہیں جو قرآن میں اس نے ذکر کیا۔ یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا، جابر نے کہا میرے آقا، میرے ساتھی وہ لوگ جو میرے ہم فکر ہیں کتنے کم ہیں؟ حضرت نے فرمایا بہت دور۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس زمین پر تمہارے کتنے دوست ہیں؟ جابر سے مولا پوچھ رہے ہیں۔ آج کے شیعوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس پوری حدیث میں آج کے ماحول کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ امام یہ سوال جابر سے نہیں کر رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اے جابر، تو جانتا ہے اس زمین پہ تو کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو تیرے دوست، تیرے ہم فکر، تیرے ہم عقیدہ، تیرے ہم نظریہ، تیرے ہم خیال ہیں، یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی ہم سوچ اور عقیدہ رکھتے ہیں جو جابر کا ہے؟ جابر کا یبنا رسول اللہ، میرے خیال میں ہر شہر میں 100 200 سے اور ایک علاقے میں 1000 سے 2000 تک ہوں گے، اور
تمام علاقوں میں 1 لاکھ تک افراد بھی مجھے ایسے نظر آتے ہیں جو میری طرح کا عقیدہ اور میری طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا جابر اپنے اس خیال کی مخالفت کر، اپنے اس خیال کو جھٹلا دے، اسے کافی نہ سمجھ، جیسے تو نے گمان کیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کو تو خیال کرتا ہے کہ وہ فکر اور عقیدے کے لحاظ سے کمال تک پہنچے ہیں، وہ ناقص ہیں اور وہ مقصر ہیں۔ یہ لفظ امام کا ہے۔ میں کتاب شاہ صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کتاب کا یہ خطبے کا پیج جو ہے اس کو ضرور سکین کے طور پہ چلائیں تاکہ یہ بات نہ سمجھی جائے کہ یہ صرف بیان کیا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا، یہ لفظ امام نے فرمایا، وہ ناقص ہیں، وہ مقصر ہیں، وہ تیرے اصحاب اور تیرے ساتھی نہیں ہیں۔ یہ لفظ پہلی بار امام کی زبان سے نکلا۔ یہ لفظ بڑا عام ہے، لیکن اس لفظ کو پہلی بار کس نے استعمال کیا؟ اس امام نے جس نے علم کے سینے کو کھولا تھا۔ جب امام نے فرمایا وہ ناقص ہیں، وہ مقصر ہیں، جابر حیران ہوا اور جابر نے سر اٹھا کے کہا، یبن رسول اللہ، مقصر کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ پہلی بار آیا۔ مولا مقصر کون ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا مقصر وہ ہیں جنہوں نے امام و امر اور روح کی وہ معرفت جو ان پر واجب کی گئی تھی اس سے کوتاہی کی۔ مقصر اسے کہتے ہیں جس نے وہ آئمہ کی، امر کی اور روح کی وہ معرفت جو ان پر واجب کی گئی تھی انہوں نے کوتاہی کر دی۔ جو چیز ان پر واجب تھی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب مقصر آج کے دور میں وہی ہے جس نے ہر اس چیز کو چھوڑا جو واجب تھی۔ جابر کہتا میں نے عرض کیا میرے آقا روح کی معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ درک کرتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا نے روح کو جس کے ساتھ مخصوص کر دیا اپنا امر اس کے سپرد کر دیا اور اس کے اذن سے خلق کرتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور جو نیتوں میں اور فکروں میں اسے جانتا ہے، جو واقعہ ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا، وہ سب جانتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ کیونکہ روح خدا کا امر ہے، پس جس کو بھی خدا اس روح کے ساتھ مخصوص کر دے وہ کامل ہے اور کسی قسم کا اور نقص اور عیب اس میں نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اذن خدا سے انجام دیتا ہے، مغرب سے مشرق تک ایک لحظہ میں طے کر لیتا ہے، آسمان کی طرف اوپر جا سکتا ہے اور آسمان سے نیچے آ سکتا ہے، جو چاہے وہ ارادہ کرے اور اسے انجام دے سکتا ہے۔ جابر نے کہا کہ میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ میں اس روح کو قرآن سے، کتاب خدا سے معلوم کروں۔ یہ ان امور سے ہے جس کو خدا نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ امام نے فوراً وہیں پہ سورہ شورا کی آیت نمبر 52 کو پڑھا، اس طرح ہم نے روح کو جو ہمارے امر ہے تمہاری طرف وحی کی، اس سے پہلے تم کتاب اور ایمان کو نہیں جانتے تھے۔ امام نے فرمایا کہ خدا نے ایک روح کو زمین پہ اتارا، تنزل الملائکۃ والروح۔ شب قدر میں صرف فرشتے نہیں اترتے، روح بھی اترتی ہے۔ روح کا تعلق ملائکہ سے نہیں۔ اگر روح کا تعلق ملائکہ سے ہوتا تو خدا ملائکہ کے ساتھ لفظ روح کا استعمال نہ کرتا۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ امام اس کی معرفت بتا رہے ہیں کہ وہ روح وہ ہے کہ جس کے پاس پوری دسترس ہے، وہ ہر وہ کر سکتی ہے خدا کے اذن کے ساتھ جو خدا نے اسے حکم دیا ہے، اس میں کائنات کا سب کچھ ہے، یعنی کہ اس کا ارادہ ہے اور اس ارادے سے سب کچھ کر سکتی ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے مالک یہ روح کیا ہے؟ خدا نے قرآن میں کہا کہ میرے حبیب جب میں تمہیں روح کے بارے میں بتاؤں گا تو یسألونک عن الروح، یہ تم سے سوال کریں گے روح کے بارے میں، وقل روح من امر ربی، تو تم کہہ دینا روح میرے اللہ کا امر ہے، یعنی کہ روح میرا اللہ نہیں، میرے اللہ کا امر ہے۔ اللہ اور ہے، روح اور ہے۔ جس کے پاس اللہ کا امر ہے اسے اول الامر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مشکل، حساس، خشک موضوع، لیکن بڑا بہترین۔ اہل عرفان، اہل معرفت اس کو ضرور قبول فرمائیں گے کہ امام نے فرمایا پہلے روح کی پہچان کرو، کائنات کے نظام کو چلانے والی روح ہے، اور وہ روح وہ ہے جو اللہ نہیں، اللہ کا امر ہے، اور جس دور میں جو حجت ہوتی ہے وہ اس امر کو انجام دیتی ہے، اس لیے اسے اول الامر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
جابر کہتا میں نے عرض کیا ہے میرے مولا آپ پر خدا کی رحمت ہو، جس طرح آپ نے بتایا ہے اس بنیاد پر تو اکثر شیعہ مقصر ہیں، میں اپنے دوستوں میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں جانتا کہ ان کے پاس ایسا عقیدہ ہو جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا جابر اگر تو ان میں سے کسی کو اس طرح نہیں پہچانتا، لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں اور مجھ سے ایسے پوشیدہ علوم اور راز پوچھتے ہیں جن سے دوسرے لوگ آگاہ نہیں۔ میں نے عرض کی، یہاں حدیث میں لفظ آیا، جابر کہتا میں نے عرض کی فلاں، یہاں نام نہیں ہے، فلاں اور اس کے دوست کیا اس صفت کے مالک ہیں، آپ کے رازوں سے آشنا ہیں، کیونکہ میں نے اکثر ان سے آپ کے راز اور علوم سنے ہیں، میرے خیال میں وہ کامل ہے، وہ ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا کل ان کو دعوت پہ لے کے آنا۔ جابر کہتا دوسرے دن میں ان کو حضرت کی خدمت میں لے کے آیا، جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے، آپ پر سلام کیا، آپ کا احترام کیا، آپ کی عزت کی۔ امام نے فرمایا جابر یہ تیرے بھائی ہیں جن کی تو کل بیان کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے آپ کے علوم اور راز سنے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں جو صفتیں آپ نے بیان کیا وہ ان میں ہیں؟ جابر نے کہا ہاں مولا یہ وہی ہیں۔ مولا نے کہا کہ لیکن ابھی ان کے کامل ہونے میں بھی کچھ کمی باقی ہے۔ اللہ اکبر، العظمت اللہ۔ کہاں ہے آج کا شیعہ؟ صرف زبانی یا علی مدد، صرف علی ولی اللہ کا اقرار، صرف حلقہ ماتم میں ماتم۔ ذرا سنو تو صحیح امام محمد باقر اپنے ماننے والے کی معرفت کیا بیان کر رہے ہیں۔ امام نے وصف بیان کیا، توصیف بیان کی۔ جابر نے کہا کہ میرے پاس ایسے ہیں، امام نے فرمایا لے کے آؤ۔ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے فرمایا یہ بھی کامل نہیں ہے۔ ان کی طرف منہ کر کے امام نے فرمایا کیا تم اعتراف کرتے ہو کہ خدا جو چاہے انجام دے سکتا ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور کسی کے پاس وہ قدرت نہیں ہے کہ اس کے حکم کو توڑے اور اس کی رائے کو رد کرے؟ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا ایسا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا، خدا جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے، اس کے ارادے کو توڑنے والا، اس کے سوال کو موڑنے والا کوئی نہیں۔ جابر کہتا میں نے کہا الحمدللہ یہ سب لوگ آگاہ ہیں، ان کی معرفت کامل ہے۔ امام نے فرمایا اے جابر جس چیز کا تمہیں علم نہیں اتنی جلدی اس کا فیصلہ مت کرو۔ جابر کہتا میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ آپ نے ان کا چہرہ دیکھ کے فرمایا ان سے پوچھو کیا علی ابن الحسین، یعنی کہ میرے بابا مولا زین العابدین، کیا علی ابن الحسین اپنے بیٹے محمد باقر کی صورت میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ امام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، یہ جو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا اب بھی اس وقت میرے بابا علی ابن الحسین زین العابدین اپنے بیٹے محمد باقر کی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ ان سے پوچھو کہ کیا اس وقت محمد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کی صورت میں اختیار کر سکتے ہیں؟ جابر کہتا جب میں نے ان سے سوال کیا تو ان پہ خاموشی طاری ہو گئی اور رنگ زرد ہو گئے۔ اس وقت امام نے میری طرف دیکھ کے فرمایا یہ ہے وہ چیز جس کے متعلق میں نے تجھے بتایا تھا کہ ابھی یہ کامل نہیں ہے۔ میں نے ان کو، جابر کہتا میں نے ان کو ہلا کے کہا کیا ہوا تمہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ امام نے فرمایا جابر خاموش ہو، یہ بول اس لیے نہیں رہے کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، جی قبلہ جی، یہ انکار نہیں کر رہے لیکن دل میں کہیں سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد علی کی صورت اختیار کر لیں، علی ابن الحسین باقر کی صورت اختیار کر لیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا جابر ابھی ان کو بڑے مراحل سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت امام نے فرمایا کیا ہوا ہے، بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگے یا ابن رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ ہمیں سکھا دیں۔ جب انہوں نے سر جھکا کے کہا ہم نہیں جانتے سکھائیں، امام نے فرمایا سر اٹھاؤ۔ جو ہی انہوں نے سر اٹھایا تو وہاں امام باقر کی جگہ امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی۔ اور امام نے اپنے بیٹے محمد باقر کی طرف دیکھا اور ان لوگوں سے فرمایا یہ کون ہے؟
انہوں نے فرمایا آپ کا بیٹا. فرمایا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا علی ابن الحسین. فرمایا پھر دیکھو یہ کون ہے؟ کہتے ہم نے دوبارہ دیکھا تو باقر سجاد بن گئے تھے اور سجاد باقر بن گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. امام نے فرمایا لا تعجب من قدرت اللہ انا محمد و محمد انا وقال محمد یا قوم لا تعجب من امر اللہ انا علی و علی انا وکلنا واحد من نور واحد وروحنا من امر اللہ اولنا محمد وعاصتنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. امام نے ان لوگوں کی طرف دیکھے کہا خدا کی قدرت میں تعجب نہ کرو، میں محمد ہوں اور محمد میں سے ہوں، میں محمد بن علی ہوں. اے قوم خدا کے کام میں تعجب نہ کرو، میں علی ہوں اور علی میں ہوں. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. میں محمد ہوں اور محمد میں سے ہوں، میں علی ہوں اور علی میں ہوں. ہم سب علی ہیں، ہم سب محمد ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہیں بے شک اور ایک ہی نور ہے. اور ہماری روح خدا کا امر ہے. سبحان اللہ. اس روح کی معرفت امام سکھا رہے تھے. امام نے فرمایا ہم علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو علی کے پاس ہے وہ حسن کے پاس نہیں، جو حسن کے پاس ہے وہ حسین کے پاس نہیں، جو حسین کے پاس ہے وہ زین العابدین کے پاس نہیں. نہیں، ہم سب محمد ہیں، ہم سب علی ہیں. ہم میں سے جو جب چاہے علی بن جائے، ہم میں سے جو جب چاہے محمد بن جائے، ہم میں سے جو جب چاہے حسن بن جائے، ہم میں سے جو جب چاہے حسین بن جائے. ہم سب ایک نور ہیں. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ہماری روح جو ہمارے نور کے اندر روح ہے وہ اللہ کا امر ہے. سبحان اللہ. جیو قبلہ. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. کیا بات، بہت خوب قبلہ. سبحان اللہ. ہمارے جو بدن ہے، ہمارے اندر جو ہماری روح ہے، وہ روح، اس روح کی معرفت کیا ہے؟ ہر نیک روح نہیں ہوتی، روح بد بھی ہوتی ہے. انسان کا بدن جو ہے وہ ایک ڈھانچہ ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، گوشت اور ہڈیوں کے ایک مشترکہ مجموعے کا نام بدن ہے. اصل اس کی روح ہے. جب انسان مرتا ہے تو روح نہیں مرتی، بدن مرتا ہے. روح پرواز کر جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں اس کو کھولوں گا، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت واضح بات چلی جائے گی کہ ہر انسان کے پورے اعمال اور افعال اس کی روح پر منحصر ہیں. روح چاہتی ہے تو بدن حرکت کرتا ہے، روح چاہتی ہے تو بدن ترتیب دیتا ہے. تو اس کا مطلب میری پہچان میری روح ہے. معصوم فرماتے ہماری روح اللہ کا امر ہے. کیا بات. جیو قبلہ. ہمارے اندر یہ جو ہمارا بدن ہے، تمہیں دکھنے میں ہمارا بدن لگ رہا ہے، اصل میں ہمارے اندر اللہ کی روح ہے. تو وہ روح جیسے میری روح میرے بدن سے کام کرواتی ہے، اللہ کا امر جو روح بن کے ہم میں آیا ہے، جب ہم وہ امور سر انجام دیتے ہیں تو وہ ہم نہیں دے رہے، وہ اللہ دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے حرکت ہم نہیں کرتے، اللہ کا امر کر رہا ہے. افعال ہم نہیں کرتے، اللہ کا امر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جس نے ان کا انکار کیا، ان کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کا انکار کیا. تو بات کھل گئی. جس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، سمجھو اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. بے شک بے شک. جابر کہتا یہ حدیث اتنی معتبر تھی کہ سکتے کے عالم میں وہ لوگ سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گر کے انہوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کی ولایت اور آپ کے پوشیدہ فضائل پر ایمان لائے، ہم آپ کی خصوصیت کا اقرار کرتے ہیں. اتنا کہنا تھا یا امام زین العابدین جو امام محمد باقر کے قریب نور کی صورت میں موجود تھے، فرمایا یا قوم ارفعوا رؤوسکم، اے قوم سجدے سے سر اٹھاؤ، اب تم صاحب معرفت ہو گئے، اب تم کامیاب، اب تم بابصیرت ہو گئے، اب تم کامل ہو گئے اور حد کمال کو پہنچے. تمہیں خدا کی قسم جو کچھ تم نے مجھ سے اور میرے بیٹے محمد سے دیکھا ہے، اپنے جاننے والوں کو پہنچانا.
جو اس معرفت تک نہیں پہنچے کوتاہی کی، کسی کو اس بارے میں اطلاع نہ دینا، چاہے وہ تمہیں برا بھلا اور جھوٹا ہی کیوں نہ کہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات سنی اور اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم حد رشد و کمال تک پہنچ گئے ہو، اب واپس چلے جاؤ۔ جب وہ واپس پلٹ گئے، جابر کہتا میں نے عرض کیا میرے آقا، جو کوئی اس امر کو جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے نہ جانتا ہو، لیکن آپ کو دوست رکھتا ہو، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہو، آپ کی برتری کا قائل ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن یہ جو امر آپ نے ابھی ہمیں بتایا ہے اس سے آگاہ نہ ہو، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ انکار نہیں کر رہا، اس تک یہ امر پہنچا ہی نہیں، وہ منکر نہیں ہے آپ کے فضائل کا، وہ منکر نہیں ہے آپ کی فضیلتوں کا، لیکن اس تک ابھی تک آپ کا یہ امر نہیں پہنچا، لیکن وہ محبت آپ سے کرتا ہے اور آپ کو دشمنوں سے نفرت کرتا ہے۔ امام نے فرمایا وہ نیکی اور خوبی کے رستے پر ہے، یہاں تک کہ وہ بھی اپنی معرفت کو یہاں تک لے جائے۔ اس مکمل حدیث کو شیخ حسین ابن عبد الوہاب نے عیون المعجزات میں نقل کیا، اور بحر الانوار میں اسی حدیث کو علامہ مجلسی نے نقل کیا۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے سرکار محمد باقر نے ہر دور کے شیعوں کو آل محمد کو ماننے کا طریقہ سکھایا، کہ آل محمد علیہ السلام کو ماننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے فضائل، آپ ان کی ان فضیلتوں کا اقرار کر لیں جو دشمن بھی کرتا ہے۔ کون دشمن ہے جو نہیں مانتا کہ فاتح خیبر علی ہیں؟ کون دشمن ہے جو نہیں مانتا کہ خندق فاتح علی ہیں؟ کون دشمن ہے جو نہیں مانتا کہ شب ہجرت بستر پیغمبر پہ علی سوئے تھے؟ آپ انہی عقائد جو دشمنوں کے پاس ہیں انہی عقائد کو رکھ کے اور آپ پھر آپ محبت کا دعویٰ کریں، ان کی معرفت کیا ہے؟ معرفت پھر اس بریک گلی کا نام ہے جس سے آپ نے گزرنا ہے۔ توحید بھی محفوظ رہے، وحدت بھی محفوظ رہے، لیکن اس بات کو تسلیم کرنا کہ یہ ہیں وہ اللہ کے مظہر، یہ ہیں وہ اللہ کے معنی۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، امام نے فرمایا عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کو جھکنا ہے۔ فرمایا کس کو جھک رہے ہو؟ اللہ تو اسم ہے، اللہ تو نام ہے، تو اسم کو جھک رہے ہو؟ جس نے اسم کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی۔ بھئی ہندو کس کو جھک رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کشن کو جھک رہے ہیں، انہوں نے اپنے بھگوانوں کے نام رکھے، وہ اپنے جس بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اس بھگوان کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو پھر تم نے بھی اگر ذہن میں ایک اسم رکھ لیا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر دیویوں کی پوجا میں، بتوں کی پوجا میں اور تمہارے ذہن میں ایک اسم کے مجسم ہونے کی پوجا میں کیا فرق رہے گا؟ فرمایا جس نے اسم کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی، جس نے صرف معنی کی عبادت کی اس نے توحید کے ساتھ شرک کیا، جس نے اسم کی معنی کے ساتھ عبادت کی اس نے عبادت کی۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، جس نے صرف اللہ کی عبادت، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ تو ایک اسم ہے۔ پہچان کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ بڑا حساس موضوع، کیا پہچان ہے؟ کہ کیا ایک بہت کا داور، کیا ایک بہت بڑی بلندی؟ تمہارے ذہن میں تصور کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی، قلم، اسم، معنی کیا ہے؟ لکھتا ہے، لکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو جب تک میں صرف قلم کو ہاتھ میں پکڑے رکھوں گا تو میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتا، کیونکہ مجھ پہ اس پہ معنی ظاہر نہیں ہے۔ مجھے تو یہ پتا ہے یہ ایک چیز ہے جسے قلم کہتے ہیں، کام کیا کرتی ہے یہ نہیں پتا۔ کسی نے میرے ذہن میں اس کے معنی ڈالے کہ اس قلم کے ذریعے تم لکھ سکتے ہو، تم جو بول رہے ہو تم لکھ بھی سکتے ہو، یہ اس قلم کا معنی ہے۔ اگر میں صرف
اسم کے ساتھ متمسک رہا اور اسم کے ساتھ منسلک رہا اور معنی کی پہچان نہیں ہوئی تو میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. اللہ اسم ہے، آل محمد معنی ہے. اللہ اسم ذات ہے، آل محمد اس کی معرفت ہے. عبادت بغیر معرفت کے حرام ہے. اگر خدا کو جھک رہے ہو تو ذہن میں ہو کہ کس کی وجہ سے جھک رہے ہو، اس اللہ کی پہچان کیا ہے، وہ مصور کیسے ہے، وہ خالق کیسے ہے، وہ رازق کیسے ہے. ان تمام چیزوں کا جو اللہ سے تم ظاہر سمجھتے ہو، جب تک ان کا مظاہر آل محمد کو نہیں مانو گے عبادت فائدہ نہیں دے گی. امام نے فرمایا جس نے اسم کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی، جس نے معنی کی عبادت کی اس نے شرک کیا، جس نے اسم کو معنی کے ساتھ ملا کے جھکا اس نے عبادت کی. یعنی کہ جس نے اللہ اور آل محمد کو ملا کے عبادت کی اس نے عبادت کی. نعرہ حیدری، علی 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 علی، کیا بات ہے، بہت خوب قبلہ. تو آج کے شیعوں کے پاس معنی اور معرفت پہنچانی ضروری ہے. امام نے اسی امام کا ایک فرمان ہے، اسی میرے امام کا ایک فرمان ہے، کیونکہ میرے مولا نے اس دور میں علوم کو کھولا تھا. امام نے فرمایا تھا تمہارے سامنے ہماری فضیلت پڑھی جائے انکار نہ کرنا. اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس حدیث کو ہماری طرف پلٹا دینا. اگر تم اس قابل ہوئے تو میں اس کی معرفت دے دیں گے، ورنہ تم سے اپنی وہ حدیث واپس لے لیں گے. کیا بات. میرے سامنے کوئی اہل بیت کی حدیث پڑھے، اہل بیت کا فضائل پڑھے اور میں کہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جیسے ہی میں نے کہا سمجھو کہ میں نے کفر اختیار کر لیا، میں نے انکار کر دیا، میں نے تکذیب کر دی. ان کی تکذیب نہیں کی، اللہ کی تکذیب کر دی. اور اگر میں پہچان پایا اور میں نے یہ سوچا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن مجھے ابھی اس کی معرفت نہیں ہو رہی، تو مولا باقر العلوم ہی کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اس کی معرفت عطا فرمائیں. اس میرے مولا نے عقائد اور نظریات پہ علوم کو کھولا. عزاداری کے حوالے سے اس میرے مولا نے، مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی آپ وصیت جو پڑھیں گے نا، جو امام صادق علیہ السلام کو کی، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت میں لکھا، جسے بہار سے لے کے تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ امام محمد باقر نے کہا ہے میرے بیٹا جعفر صادق، میں اپنی جائیداد میں سے ایک حصہ مخصوص کر رہا ہوں، اس سے دنیا کے کسی اور کام میں نہ لے کے آنا. اس پیسے کے ذریعے حج کے دنوں میں منع میں میرے دادا حسین کی عزاداری کا اہتمام کرنا. اگر تمہیں مومنین میسر نہ آئے، تمہیں محب میسر نہ آئے، تو یہ پیسے دے کے لوگوں سے وہاں امام حسین کی عزاداری کروانا. یہ تو آج محبان آل محمد ہے نا جی. ماتمی اور ماتمیوں کے بارے میں اکثر مقصرین اعتراض کر دیتے ہیں، یہ ماتمی جو ہیں یہ دیکھیں جی یہ جہاں جاتے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. معاذ اللہ میں کسی ایسے ماتمی کو نہیں جانتا جو امام حسین کا ماتم پیسے لے کے کرتا. ہاں جو انوائٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو خبر ہے کہ ان کا زاد راہ کیا ہے، تو انہیں وہ زاد راہ اگر پیش کیا جاتا ہے تو وہ معاوضہ نہیں ہے، وہ اجرت نہیں ہے. لیکن یہاں امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اگر دوست نہ ملے، محب نہ ملے، تو اس دور میں غربت عام تھی، لوگوں کو پیسے دے دینا، لیکن منع میں میرے دادا حسین کی عزاداری کو ترک نہ کرنا. منع میں عزاداری کیوں کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو اس دور میں تو کربلا پہچان ہی نہیں تھی، اس دور میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 61 ہجری کو کیا واقعہ ہو گیا. امام نے فرمایا حج پڑھنے کے لیے لوگ جو ہمیں نہیں مانتے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. جب اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے تو وہاں پر لوگوں کو پیسے دے دینا بے شک، لیکن کہنا کہ روئیں حسین کو. جو نہیں جانتے وہ آئیں، کیا ہوا؟ حسین مارے گئے. کون حسین؟ رسول کا بیٹا. ہوا کیا تھا؟ قتل کہاں پہ ہوئے؟ کس نے مارا تھا؟ کون کون تھا؟ تاکہ کربلا پھیل جائے. تو معرفت سے ہٹ کے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے جد حسین کی عزاداری کے لیے پھر اگلی صفت یہ میرے مولا وہ ہیں جنہوں نے 4 ظالم بادشاہوں کے دور دیکھے.
انہوں نے یزید ملعون کا دور بھی دیکھا، لعنت بے شمار. انہوں نے مروان کا دور دیکھا، انہوں نے ولید ابن عبد الملک کا دور دیکھا، اور سلیمان بن عبد الملک کا دور دیکھا. یکم رجب میرے مولا کی آمد ہے، 57 سال تک کی حیات طیبہ ہے، اور مولا سید الساجدین کے بعد بڑا مشکل تھا. واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کیونکہ مسلسل عذاب میں مصروف رہے، امام زین العابدین کے بعد محمد باقر علیہ السلام کا یہ دور تاریخ کا وہ روشن ترین دور تھا جس میں لوگوں کو کربلا کے خونی انقلاب سے روشناس بھی کروانا تھا، نظام امامت کو بھی چلانا تھا، اور اقتدار کے خلاف قیام بھی کرنا تھا. یقیناً یہ خاصہ میرے اسی امام کا تھا جس نے ان تمام امور کو آسان طریقے سے سر انجام دیا. خداوند متعال آج کے اس دن کا صدقہ آپ تمام دیکھنے والے سننے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور شہزادی کونین ولایت علی چینل 313 کے روح رواں جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے بچوں، ان کی اہلیہ، ان کے جتنے بھی بزرگان ہیں، ان کے خاندان کے جتنے بزرگان ہیں، ان کی اہلیہ کے جتنے بھی بزرگان ہیں، میرے مالک ان تمام کو جو زندہ ہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. الہی میرے مالک ان کے بچوں کو مستقبل روشن فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کی جملہ پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور دیکھنے والے سننے والے تمام ناظرین و حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام کو سرکار باقر العلوم کے صدقے سے ہمیں علم معرفت کے ساتھ عطا فرمائے، ہمیں محبت ولایت کے ساتھ عطا فرمائے، ہمیں وہ ماننا نصیب فرمائے جیسا آل محمد ہم سے چاہتے ہیں، ہمیں وہ محبت نصیب فرمائے جیسی محبت آل محمد ہم سے چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے اس چینل کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم یا علیہ السلام. الہی آمین.